لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پر محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسین بھروانی اور تمام جملہ مؤمنین و مؤمنات کے مرحومین کو اصالِ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ جمعرات آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 5، اسی کو آج ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور مزید جو باتیں بیان کرنا تھی وہ آج آپ کے سامنے خدمت میں عرض کریں گے۔ پروردگار عالم یہ وعدہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ اس زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں، جو اس زمین پر جن کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو اس زمین کا وارث قرار دیں۔ اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ امام کے ظہور کے متعلق ہے، اور امام کے بعد جو حالات پیش نظر ہیں روایات میں وہ سب آپ کو معلوم ہے، اور اسی کے اوپر گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ کیا طریقے ہیں کہ ہم آمادہ ہوں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو نشانیاں ہیں کہ وہ وقت ظہور قریب ہے۔ کچھ نشانیاں آپ کے سامنے جمعرات کو بیان کی تھی، گزشتہ جمعرات کو، اور کچھ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، کچھ علامات ظہور ہیں اور کچھ علامات قیام ہیں۔ امام کا ظہور جب ہوگا اس سے پہلے کچھ علامات رونما ہوں گی، اور جب امام قیام کرنے والے ہوں گے تو اس کے بعد کچھ علامات رونما ہونے والی ہیں۔ اب یہ سب باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک اور اہم بات ہے، اس سے زیادہ ایک اور سنجیدہ گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا، امام کا قیام بھی ہو جائے گا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، گزشتہ جمعرات کو عرض کیا تھا، ظہور الگ ہے اور امام کے قیام کا اعلان الگ ہے۔ جب قیام ہو جائے گا تو اب ہم امام کو کس طرح پہچانیں؟ سوال یہ ہے کہ امام کو پہچاننے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمارے سامنے 11 اماموں کی تاریخ موجود ہے، مختلف اصحاب آتے تھے، سوال کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن خاص طور پر امام وقت کو پہچاننے کی کون سی علامات ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اِنَّا أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، مختلف تعبیریں ہیں، اِنَّا أَحَادِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، کہ ہماری حدیثیں جو ہیں بہت سخت ہیں، ہمارا امر بہت سخت ہے، یعنی ہماری ولایت کا امر، ہمارا حق یہ بہت سخت ہے۔ لا يحتملہ، اس کا تحمل، اس کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔
الا ثلاث، 3 لوگوں کے لیے، کہ جس کے لیے یہ امر واضح ہے، وہ 3 لوگ ہیں جس کے لیے امر یہ برداشت کرنا قابل قبول ہے، وہ 3 لوگ ہیں. کیا؟ نبی مرسل، یا اہل بیت کا امر ایک نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، یا ملک مقرب، یا وہ عبد یا مؤمن کہ امتحن اللہ قلبہ للایمان، یا وہ مؤمن کہ جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یعنی یا نبی ہوگا یا ملک ہوگا یا وہ مؤمن کہ جس کا امتحان لیا جا چکا ہوگا. یہ لوگ ہیں کہ جو ائمہ کے امر کو برداشت کر سکتے ہیں. آخر میں راوی نے سوال کیا کہ مولا پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، یہ بڑا دلچسپ، اس کے اوپر پوری گفتگو ہو سکتی ہے، یہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں من شئنا، یہ جو امر متحمل ہونا ہے، اس امر کا برداشت کرنا، اس ولایت قبول کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کہ جب امام فرما رہے من شئنا، جس کو ہم چاہیں گے وہ برداشت کر پائے گا، جس کو ہم چاہیں گے وہ اس امر امامت کو سمجھ پائے گا. یعنی اگر کوئی نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو، اگر امام کی اجازت نہیں ہے تو وہ حق امام کو نہیں سمجھ سکتا. اگر امام وقت کی اجازت نہیں ہے تو ملک ہی کیوں نہ ہو، وہ امام کے حق کو درک نہیں کر سکتا. اگر امام وقت کی اجازت نہیں ہے، وہ مؤمن کہ جس کا دل امتحان، جس کے دل کا امتحان لیا جا چکا ہے، وہ بھی امام کے اس حق کو سمجھ نہیں سکتا. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ یہ جو ہم نشانیاں علامات بیان کریں گے، انسان یہ اپنے خواب و خیال میں نہ آ جائے کہ اب تو ہمارا علم بڑھ گیا، اب تو ہمیں نالج آ گئی، اب تو ہمیں انفارمیشن مل گئی، اب ہم امام کو پہچان لیں گے. نہیں، کبھی بھی انسان اپنے علم پر غرور نہ کرے، کبھی بھی انسان اپنی دانائی پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے. یہ نہ سمجھے کافی ہے، جب تک امام اجازت نہ دے دیں اس وقت تک امام سمجھ نہیں سکتا کون ہے. امام کو خود شخص سمجھ نہیں سکتا کون امام ہے. اب وہ روایات، بحث بہت اہم ہے. یہ بحث اس لیے بھی اہم ہے کہ امام کو پہچاننے کی وہ راستے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں مختلف ملکوں میں، مخصوصاً عراق میں اور ایران میں عراق اور ایران کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں چونکہ وہاں پر شیعیان امیر المومنین زیادہ ہیں اور ہمارے درمیان یہ تھاٹ اور یہ آئیڈیالوجی زیادہ پریویل کرتی ہے بنسبت دوسروں کے. اور اتنے جھوٹے امام بن چکے ہیں اور یہ کہنے والے کہ ہم امام مہدی ہیں، ہمارا ظہور ہو گیا ہے، ہم امام مہدی کے جو ہے وہ نائب ہیں، ہم امام مہدی کے جانشین ہیں، الا ماشاء اللہ بھری ہوئی ہے تاریخ. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ایران کے جیلوں میں ہیں اور اس لیے ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ کیا. مختلف واقعات ہیں، پر میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آپ جائیے دیکھیں، سرچ کریے گا تاریخ میں کہ لوگ آتے تھے. بہت انٹرسٹنگ، اٹس انٹرسٹنگ ٹو گو اینڈ سی اینڈ سرچ، آن لائن چیزیں موجود ہیں. لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ جس کو تھوڑا بہت علم ہو جاتا ہے، اچھا یہ چیزیں جو ہیں وہ علوم غریبہ کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں، اب اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں ہم گفتگو میں، لیکن علوم غریبہ کے ذریعے انسان ایک دوسرے کی فکر سمجھ سکتا ہے. اب آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اگر میرے پاس وہ علم آ جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں. کبھی کبھار علوم غریبہ یا کبھی کبھار جن اور شیاطین انسان کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو اب ہم آپ کی فکر میں تصرف کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ چاہ سکتے ہیں کہ آج رات میں آپ کون سا خواب دیکھیں. یہ ایک علم ہے، ایک انسان کے لیے حرام ہے سب چیزیں سیکھنا، لیکن یہ ہوتا ہے. تو اب ہوتا کیا تھا، وہاں پر ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جو ہوں وہ امام وقت ہوں، میرے ہاتھ پر جو ہے لوگ آ کے بیعت کریں. اور پہچان کیا تھی؟ پہچان یہ تھی کہ آج رات میں اگر تمہیں خواب آئے ہماری بیعت کا تو تم ہماری کل آ کے بیعت کر لینا. اب بندے خدا نے جو ہے خواب دیکھا، کل آ کے بیعت کر لی اور تمام اپنا گھر بار، بیوی بچے اور کتنا کرپشن اور کتنی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی، اس میں بہت بڑی ایک فائل بن گئی اس آدمی کے خلاف. استخارے کے فون آیا کرتے تھے ہمارے یہاں، بہت ٹرینڈ ہے بہرحال کچھ چیزوں میں، لیکن کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں. وہ جو ہے وہ ماہر تھے استخارے میں. مثال کے طور پر کوئی آیا اور آنے کے بعد کہنے کا استخارہ دیکھ دیجئے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو مثال کے طور پر یہ جو آپ شادی کا ارادہ کر رہے ہیں یہ اچھا ارادہ ہے، یا یہ جو آپ تجارت کا ارادہ کر رہے ہیں برا ارادہ، یا یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ غلط ہے صحیح ہے. انسان کہتا تھا ارے ان کو تو ہماری فکر پتہ چل گئی، اس کا مطلب یہ بڑے پہنچے ہوئی شخصیت ہے. اب اسی سے انسان جو ہے وہ سوء استفادہ کرنے لگا. یہ اکثر جو دعا تعویذ اور جن اور رمال وغیرہ قصے ہوتے ہیں، انسان اپنے ایمان کو کمزور نہ کرے ان کے ہاتھوں. کبھی کبھار جو ہے وہ اتفاق ہے، آیات قرآن ہے، ہم سے کوئی کہتا ہے استخارہ دیکھ دی، ہم نے استخارہ دیکھا، ہم نے بتایا کہ بھئی یہ آیت نکلی ہے، ارے مولانا یہ تو
آپ نے بالکل آن ٹارگٹ، آپ نے بالکل وہی بتا دیا جو ہم سوچ رہے تھے. بھیا یہ قرآن ہے، یہ ہماری وہ نہیں ہے. اب ہم ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ یہ اس کی توضیح ہے، اچھا آیا یا برا آیا، یہ بتا دیا، ختم قصہ. یہ بہرحال یہ بڑا یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. امام جب آئیں گے تو کیا امام استخارے کے ذریعے پہچانے جائیں گے؟ توجہ، میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. کیا امام کو پہچاننے کا راستہ استخارہ ہے؟ کیا امام کو پہچاننے کا راستہ یہ رمالوں والا طریقہ ہے؟ یا امام کو پہچاننے کا راستہ خواب میں ہم نے دیکھ لیا؟ اس لیے خواب صرف معصوم کا حجت ہے، غیر معصوم کا خواب حجت نہیں ہے. یہ تو سب امام نے درس دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام آگے کہہ جاؤ جا کے دیکھو اگر مجھے خواب میں دیکھ لیا کل کہ میری بیعت کر لینا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور جب امام کا قیام ہوگا تو ہم امام کو کیسے پہچانیں؟ اگر امام کے پاس جائیں اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھیں تو کیا ہم ہر ایک کے قدموں میں اپنا سر رکھ سکتے؟ نہیں. We have to be certain, we have to know for sure کہ this is our imam. When only ہم اپنی جان کو جو ہے وہ ان کے کہے پر جو ہے وہ سیکریفائز کریں گے، وَإِلَّا یہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں. تو اب تاریخ میں اور علماء نے ائمہ کے ذریعے یہ اچھا یہ اس سے بھی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے. It is a fact کہ جہاں کہیں بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی ڈپلیکیٹس بننے لگتی ہیں. You have seen so many of times, you know, جو سونے کا بازار ہے وہاں پر آرٹیفیشل سونا ملے گا آپ کو. کیوں؟ چونکہ سونا جو ہے وہ قیمتی شے ہے اور کچھ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے یا کچھ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ جیولری جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے. یا یو مسٹ ہیو سین یو نو دوز پینٹنگز اینڈ پکچرز آف گریٹ فیمس پینٹرز. they have the original in a museum but they also have duplicates you know being sold on the roadside. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ یہ خرید لے، یا ایک کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں جان پاتے کہ اصل میں اور جو ہے وہ نقل میں کیا فرق ہے، وہ جا کے وہ خرید لیتے ہیں. یا مثال کے طور پر بہت سے آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، بہت سے مجسمے ہوتے ہیں، اسٹیچوز ہوتے ہیں جو ویری یونیک ٹریجر ہے، وہ ایک ہیریٹیج ہے وہ، لیکن لوگ اس کی جو ہے کاپیز بناتے ہیں. تو اب چونکہ وہ امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کی کاپیز بن رہی ہیں. چونکہ امام عصر امپورٹنٹ ہے لہٰذا غیبت کے زمانے میں ان کی کاپیز آئیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی کاپیز آئیں گی. لوگ کہیں گے ہم ہیں اوریجنل، لوگ کہیں گے ہماری آ کے بیعت کرو ہمیں. یہ ہوا باقاعدہ کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے امام ہے، اب کہا اپنی بیوی ہم کو دے دو، اپنے بچے ہم کو دے دو، اپنا گھر ہم کو دے دو، اور تمام طریقے کی جو ہے وہ خرابیاں پیش آنے لگی. تو we have to be careful, we have to know the criteria to recognize our imam. Now what are the criteria? It has been discussed a lot in different narrations. اور اس کو میں کئی دفعہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ امام جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو پہلی چیز جو ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ پروردگار عالم انشاءاللہ وہ وقت لائے کہ ہمارے زمانے میں ہم کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو کہ ہم امام عصر کے چہرے مقدس اور رخ انور کی زیارت کر سکیں. اور جب زیارت کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ جو ہے یہ 40 سال کے جوان ہیں، 40 سال کے جوان ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں، سفید داڑھی ہو چکی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، بھائی وہ امام نہیں ہو سکتا ہمارا. یہ کامن سینس ہے. یہ روایات میں ائمہ نے بیان کیا کہ اگر پہچاننا ہو ایسا رنگ ہوگا، ایسا چہرہ ہوگا، برائٹ چہرہ ہوگا. 40 years, not exceeding more than 40 years. This is going to be the first sign. پھر امام کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. جناب عیسیٰ آئیں گے, he will have allegiance, his loyalty towards the imam. تو یہ ایک ہمارے لیے اور سائن ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ امام جب آئیں گے تو I have already mentioned last Thursday, جب امام آ کے ظہور فرمائیں گے تو he is going to announce his reappearance on the day of Ashura. His reappearance on the day of Laylatul Qadr, but his qiyam and uprising on the day of Ashura. So these are there in the narrations. پھر important چیز یہ ہے, اچھا آخر زمانہ میں آسمان سے کئی آوازیں آئیں گی. ان میں سے ایک آواز یہ ہوگی جو بعض روایات میں ہے کہ شاید جبرائیل امین ہو. یہ آواز ہوگی کہ یہ جو ظہور فرما رہے ہیں ان کا نام لیا جائے گا باقاعدہ آسمان سے, ان کے والد کا نام, ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام. روایت میں ہے کہ امیر المومنین رسول اکرم سے روایت ہے کہ مختلف نشانیاں different signs, they mention different signs, and at the end of that narration Imam says فَإِنْ أَشْكَلَ هَذَا كُلُّهُ عَلَيْهِمْ, اگر یہ تمام نشانیاں, all of these signs, if they are not clear for the people in the last days just before Zuhur,
فَإِنَّ الصَّوْتَ مِنَ السَّمَاءِ, but the call from the sky, لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ, that call is going to be very apparent. وہ آواز, وہ call چیزوں کو واضح کر دے گی. اِذَا نُودِيَ, what will the call say? The call is going to announce that this is your imam. How? بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ, امام کا نام لیا جائے گا, with his name, with his father's name and with his mother's name. تو یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے. لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم we look for these signs. ہم یہ جھوٹے لوگوں کی طرف نہ جائیں کہ کسی کی جو ہے وہ ہلکی سی ہم نے دیکھ لی کہ داڑھی اچھی ہے اور شکل نورانی ہے اور سید ہے اور باتیں اچھی کر رہا ہے. نہیں, یہ جو ہے وہ امام کی نشانیاں نہیں, امام کی نشانیاں اہل بیت نے اچھا, ویری انٹرسٹنگ, امام علیہ الصلوۃ رسول اکرم امیر المومنین, چھٹے امام, آٹھویں امام, ساتویں, سب سے روایات موجود ہیں. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز آخر زمانہ میں بہت زیادہ ہم اس کے مبتلا ہو جائیں گے, بہت زیادہ مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے. آپ جا کے یوٹیوب میں دیکھیں اس وقت کتنے جھوٹے جو ہے وہ امام وقت چل رہے ہیں. اس وقت باقاعدہ ان کی یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امام ہیں, اور وہ کلیم کرتے ہیں بعض کہ ہم امام کے ساتھی ہیں. اب ان کا نام نہیں لینا ہے ورنہ ہمارے بچے جا کے ان کو ویڈیو دیکھنے لگیں گے. خیر, تو علمی سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ففتھ امپورٹنٹ چیز ہے علم, علمی کمالات. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ یہ تمہارے امام ہیں تو ان کے علم کو دیکھو. Fifth important sign to recognize the imam of your time is his knowledge. یہ کوئی ordinary knowledge نہیں ہے, یہ کسی آیت اللہ کی knowledge نہیں ہے کہ جو ہے وہ an آیت اللہ goes and studies in a hawza for 80 good years and then he becomes an ayatullah, اور پھر جب ان سے سوال ہوتا ہے تو he might go again refer to his own books. آیت اللہ کی طرح علم امام نہیں ہے. علم امام وہ نہیں ہے کہ جو 80 سال یاد کر کے آئے. علم امام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے گا, اللہ کا خداداد علم ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ امام کو علم کے ذریعے پہچانو. فرمایا کیسے پہچانو؟ بالسکینۃ والوقار والعلم والوصیہ. امام کو سکینہ, وقار, علم اور وصیت, یعنی وصیت نہیں کہ امام قبلی نے 11ویں امام کی وصیت کے ذریعے پہچانو گے کس طرح سے جو ہے یہ امام بنائے گئے. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا امام سے اور امام نے ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے. جب پوچھا گیا لصاحب هذا الامر غیبتان, ان کی امام عصر کی دو غیبتیں ہیں. احدہما یرجع منها الى اہلہ, پہلی غیبت وہ ہوگی کہ امام اپنے گھر والوں کے پاس غیبت میں رہیں گے, یعنی امام اپنے والد کے پاس ہیں, اپنی والدہ, خاص لوگ ان امام کو جانتے ہیں. The second غیبت is the time يقال حلق. Second period, the second غیبت, the second occultation is going to be in a manner that people are going to say that he has died, he is no more, اب ہے ہی نہیں, وہ ختم ہو چکے. حلق, یا کچھ لوگ کہیں گے فی ای واد سلک, people might say he has gone somewhere, we don't know where he is gone somewhere, کہیں کسی وادی میں چلے گئے, کسی جنگل میں چلے گئے. تو امام سے پوچھا گیا کیف نصنع اذا کان كذلك, then what should we do when we see people saying these things about our imam, the imam of our time? تو امام نے فرمایا قال اذا ادعاها مدع, the only way to know who is your imam, کہ جو یہ claim کرے کہ I am your imam, فاسألوه عن اشیاء يجيب فيها مثله, then you are supposed to go ask him about things that people can ask their imam. جاؤ ان سے وہ والی باتیں پوچھو جو امام سے پوچھنا چاہیے, اور دیکھو ان کا جواب امام والا ہے یا غیر امام والا ہے. لہٰذا علم سب سے اہم چیز ہے, اور یہ صرف 12ویں امام کے لیے نہیں ہے, امام اول کے لیے بھی یہی تھا کہ جو برائے نام خلیفہ بن بیٹھے تھے وہ کہتے کہتے مر گئے کہ لولا علی لہلک عمر. کیوں؟ چونکہ اصل علم علی ابن ابی طالب کے پاس تھا, اور جب امام علی کا آخری فرزند ظہور فرمائے گا تو وہی علم جو علی کا علم ہے وہی امام مہدی میں نظر آئے گا. تو اب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا جو غلطی اس زمانے میں ہوئی وہ غلطی آخری زمانے میں نہ ہونے پائے, وہ غلطیاں ہم نہ کر بیٹھیں. لہٰذا امام فرما رہے ہیں you recognize your imam with the knowledge, with the special knowledge, وہ والی knowledge نہیں جو 80 سال 90 سال بیٹھ کے آیت اللہ سیکھ کر آ جاتا ہے, یا ہم سیکھ کر آ جاتے ہیں, یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. نہ, وہ علم کہ جو علم سیکھنے سے نہیں آتا, کہ ہم نے بیٹھا اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ حدیث پڑھیں, روایات پڑھیں, قرآن حفظ کریں. نہیں, یہ عین قرآن ہے, یہ قرآن ناطق کا ایک ورژن ہے. لہٰذا یہ وہ نہیں کہ جو جا کر سیکھ کر آئیں. اس کے بعد sixth important sign to recognize your imam is معجزہ, miracles, معجزے کے ذریعے پہچانیے. امام فرماتے ہیں
کہ یہ معجزہ ایک معیار ہے امام کو پہچاننے کا. ما من معجزۃ، کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے من معجزات الانبیاء والاوصیاء، انبیاء کے معجزوں میں سے اور اوصیاء کے معجزوں میں سے، الا یظہر اللہ تبارک و تعالی مثلها فی ید قائمنا، کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے انبیاء کے درمیان، ہمارے اوصیاء کے درمیان، مگر یہ کہ اس معجزے کو اللہ نے امام کو عطا کیا ہے. قائمنا، ہمارے قائم، ہمارے امام جو آخری امام ہیں، مثلها بالکل ویسے ہی، فی ید قائمنا لاتمام الحجت علی الاعداء، تاکہ امام جب آئیں تو اپنے دشمنوں پر حجت تمام کر سکیں. So all those miracles which were there present in the line of prophethood, or the awsiya, the rest of the imams, all together, those mu'jizat, those miracles are going to be present with Imam al-Asr. Now what are those miracles? There are so many other narrations which describe in detail. Now one of those miracles is كانت عصا موسى لآدم علیہ السلام. There was a staff، ایک عصا تھا کہ جو جناب آدم کا تھا، ایک عصا تھا جو جناب آدم کا تھا. فصارت الى شعیب، اور وہ عصا کس کو ملا؟ جناب شعیب. he was also a prophet، جناب شعیب کو ملا. ثم صارت الى موسیٰ ابن عمران، اور پھر وہ ہوتے 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 جناب موسیٰ کے پاس آیا. کون سا عصا؟ اب جناب موسیٰ کا عصا تو ہم سب کو پتا ہے، قرآن کے واقعات ہیں. وَإِنَّهَا لَعِنْدَنَا، اب وہ کس کے پاس ہے مولا؟ امام فرماتے ہیں کہ اب وہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اب وہ عصا جو آدم کا تھا شعیب تک پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، اس کے ذریعے اپنی نبوت کو قبول فرمایا. وہ عصا کہاں ہے؟ امام فرما رہے ہیں عندنا، ہمارے پاس ہے وہ عصا. وہ عصا اب ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس کیا کر رہا ہے مولا؟ انا اعدی بہا آنفا، اور یہ ہمارے پاس ابھی تک موجود. وَهِيَ خَضْرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ انتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا، اور وہ جو اس وقت عصا ہے وہ ایسا نہیں پرانا ہو گیا ہے، نہ وہ پرانا نہیں ہوا، وہ عصا بالکل اسی طرح سبز ہے. It's green and it's fresh as if that stick is, it's been recently taken apart from the tree. بالکل اسی طرح فریش ہے ابھی، بالکل اسی طرح جس طرح سے حضرت آدم کے ہاتھ میں فریش تھا. من شجر. وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا انْطُلِقَتْ، اور یہ عصا بولتا ہے جب اس سے کہا جائے بولو. امام فرما رہے ہیں یہ عصا بولتا ہے، یہ معجزہ ہے جب اس سے کہا جائے بولو. اعدت لقائمنا، اب یہ عصا کس کام میں آئے گا؟ امام فرما رہے ہیں اس عصا کو تیار کیا گیا ہے ہمارے امام مہدی کے لیے. یہ عصا کس لیے تیار کیا گیا ہے؟ تاکہ جب امام ظہور فرمائے تو یہ امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنے. لہٰذا اب ہمیں ان نشانیوں کی طرف نہیں جانا ہے جو خواب میں دیکھ لیا اور تسبیح گھما دی اور ڈائس رول کر کے دکھا دی اور قرآن نکال لیا اور استخارہ ہو گیا. نہیں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ علم اور معجزہ. معجزہ کون سا؟ یہ عصا. اچھا، یہ ایک بہت دلچسپ بات ذہن میں آگے کہتا چلوں. یہ جو اکثر اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ ممبر پہ جو ہے معجزات بیان ہوتے ہیں اماموں کے، ذرا ذمہ داری والی بات کیجئے، معجزے اتنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جب آپ کو اماموں کے معجزے پتہ نہیں ہوں گے اور امام آ کر وہ معجزہ دکھائیں گے تو آپ سمجھ کیسے پائیں گے یہ معجزہ انہی کے اجداد کا ہے؟ جب تک آپ کو بیان نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ سے بتایا نہیں جائے گا. جنگیں کیوں پڑھ رہے ہیں، جنگیں نہ پڑھ رہی ہے، جب تک ضربت علی نہ سمجھ میں آئے تو ضربت مہدی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب امام مہدی ضربت لگائیں گے اسی ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کر، تو اگر ان بچوں نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ ذوالفقار علی کی ہے تو کیسے مہدی کو پہچانیں گے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کی جنگیں بھی پڑھی جائیں اور ان کے معجزے سنائے جائیں، کہ اگر کسی وقت امام مہدی نے کسی اور درع خیبر کو اکھاڑا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے. امام اسی طرح پہچانے جائیں گے، جو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام معجزے جو تمام انبیاء میں اور اوصیاء میں تھے وہ امام مہدی میں موجود ہوں گے. اب یہ عصا کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ عصا تیار کیا گیا ہے قائمنا، ہمارے قائم اور امام مہدی کے لیے. یصنع بها ما کان یصنع بها موسیٰ بن عمران، اور مہدی تمام وہ کام کریں گے اس عصا کے ذریعے جو کام موسیٰ کیا کرتے تھے. یعنی کیا؟ یعنی لوگوں کی ہدایت، معجزے دکھانا، لوگوں کو بتانا کہ ہم حق پر ہیں. یعنی جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حقانیت کو ثابت کیا کہ یہ حق ہے اس عصا کے ذریعے، اس طرح امام مہدی آئیں گے اور ظاہر کریں گے. وَإِنَّهَا تَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ، اور یہ عصا بھی امام مہدی کے ہاتھ میں اسی طرح اتباع کرے گا، اسی طرح امام کے حکم کو مانے گا جس طرح یہ عصا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں جناب موسیٰ کی اتباع کرتا تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ عصا اتنا عظیم ہوگا کہ جب امام
چاہیں گے کہ یہ معجزہ دکھائے اور زمین پہ اس کو پٹکیں گے تو اس عصا کی جو آگے کا اینڈ ہوگا it is going to break apart. The first part is going to touch the floor of the room and the second part is going to touch the roof of the room. 40 ذراع کا لفظ ہے, 40 ذراع لمبا یہ ہوگا اور اس کی ہیبت بڑی عجیب ہوگی. اور پھر امام نے فرمایا جس طریقے سے اس عصا نے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا, اس طریقے سے جو باطل جھوٹے امام ہوں گے, امام کے دشمن ہوں گے, یہ عصا ان کو نگل لے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں یہ امام کی. اور میں کیوں پوری ڈیٹیل, وہ لوگ کہ جو تھوڑا تاخیر سے آئے ٹریفک میں انشاءاللہ پھنس گئے ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں رہی ہوگی, ان کے لیے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ آخری زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا مشکلات ہوں گی. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ جو مشکلات اس زمانے میں, اچھا یہ نہ سوچئے اس زمانے میں واقعاً بہت سخت تھا. سقیفہ کا جو دور تھا بہت سخت تھا. یہ تشخیص دینا, یہ سمجھ پانا کہ یہ حق پر ہیں یا امیر المومنین حق پر, بہت مشکل تھا. ان کے چہرے پر بھی داڑھی تھی, ان کے ماتھے پر بھی جو ہے وہ سجدوں کے نشان تھے. میں نے عرض کیا جب کہیں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کی کاپیز بننے لگتی ہیں, اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. جو بھی امپورٹنٹ پینٹنگ آپ دیکھیے بازار میں, وہ کون سی پینٹنگ ہے, دا ونچی کی بہت وہ ہے, اب ہاں مونالیزا. اب وہ پینٹنگ جو ہے آپ دیکھیے میوزیم میں بھی ہے اور ہر کے گھر میں بھی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے لگا رکھی ہے شوق میں کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ ہے. کیوں لگا رکھی ہے؟ بھئی یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ فیک ہے, یہ ڈپلیکیٹ ہے, لیکن لوگوں نے لگا رکھی ہے کہ بھئی ہم اس کو ریزمبل کر رہے ہیں. اب ایک بہت حساس جگہ سے میں گزرنا چاہ رہا ہوں, بس ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا, بعد میں اس کی توضیح ضروری ہے چونکہ میں ایک بات نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں. ہمارے مراجع جو ہیں وہ کاپی ہیں امام کی, ہمارے مراجع امام نہیں ہیں. ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اگر ہم نے امام کی توضیح المسائل پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. اسی لیے میں نے وہ روایت سب سے پہلے پڑھی کہ انسان کبھی غرور نہ کرے اور اپنے آپ کو امام وقت سے مستغنی نہ سمجھے. اب یہ اس سے زیادہ میں کھولوں گا تو آپ مجھ پر اخباری ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں, اس لیے میں یہیں پر اس کو رکھوں گا, زیادہ نہیں. امام اپنی جگہ پر ہے اور مراجع اپنی جگہ پر ہیں, علماء اپنی جگہ پر ہیں. کوئی بھی شخص جتنا بڑا ہو جائے امام وقت کی جگہ نہیں لے سکتا. کوئی بھی شخص 14 معصومین کے علاوہ کوئی بھی ایک دوسرے کی جگہ پر بیٹھ ہی نہیں سکتا, فٹ ہی نہیں آئے گا, فٹ نہیں آ سکتا. علی ہے جو حسین کی جگہ پر آ سکتے ہیں, مہدی ہے جو علی کی جگہ پہ آ سکتے ہیں, باقی کوئی غلام قمبر ہو, سلمان ہو, بوذر ہو, مقداد ہو, عمار ہو, کوئی علی کی جگہ نہیں آ سکتا. باقی ارے غیرے تو ہم بات ہی نہیں کرتے ان کی. تو اب جب ہم یہ, بس اس سے زیادہ نہیں کھولوں گا اس بات کو, یہ جو ہمارے سامنے کاپیز کی بات ہو رہی ہے, ڈپلیکیٹس کی بات ہو رہی ہے, تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بات غیروں کی ہو رہی, نہیں, ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں. کبھی کبھار ہم اس ڈیلیوژن میں نہ آ جائیں, اس ایلوژن میں نہ آ جائیں کہ بھئی یہی بس ٹھیک ہے کام چل تو رہا ہے. کبھی کبھار ہمارے اندر وہ درد نہیں ہوتا کہ امام نہیں ہے. ہم روز صبح اٹھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمارا دین چل رہا ہے, نماز تو چل رہی ہے, روزہ تو چل رہا ہے, حج ہو رہا ہے, زکوٰۃ ہو رہی ہے, زیارتیں ہو رہی ہیں, بس سب کچھ تو ہو رہا ہے, تقلید ہم کر رہے ہیں, دین پر چل رہے ہیں, آغا سیستانی نے بتا دیا ہم کر رہے ہیں, ہم سے کوئی سوال تو ہوگا نہیں, جو بات ہم سے کی جائے گی ہم کہیں گے آغا سیستانی نے کہا تھا, ہم ان کے مقلد ہیں, بات ختم ہو گئی. ہم اتنا سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں تقلید کو لے کر کہ اب وقت امام کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اتنا سیٹسفیکشن ضروری نہیں ہے. اب یہ میں بہرحال چلا جا رہا ہوں, دیکھیے جا رہا ہوں اس طرف, میں موضوع سے خارج ہو جاؤں. اتنا سیٹسفیکشن ضروری نہیں ہے, اتنا سیٹسفیکشن ہیلدی نہیں ہے, اتنا سیٹسفیکشن کہ ہمارے پاس مراجع ہیں. اگر یہ جملہ ذہن میں آ جائے کہ ہمارے پاس مراجع ہیں, ہمیں امام کی ضرورت نہیں, تو یہ شرک ہے. اب انشاءاللہ کسی اور وقت اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. بہرحال اور ایک معجزہ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حجر اسود جو ہے وہ آگے بڑھ کے گواہی دے گا کہ یہ وقت کے امام ہے. جس طریقے سے جناب محمد حنفیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں, صلوات پڑھیں محمد والے. آپ لوگ شاید گھبرا گئے ان 2-4 جملوں سے, ایک اچھی صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں, بہرحال ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو واقعاً بہت سلجھے دماغ کے ساتھ اوپن مائنڈڈ
لوگوں کے سامنے کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہمیں ضروری ہے کہ کبھی کبھار ہم یہ ڈسکشنز کریں، اور انشاءاللہ کسی وقت میں بیان کروں گا، لیکن اس طرح نہیں، مجلس کے اس میں نہیں، ورنہ پھر اس میں سوال جواب نہیں ہو پاتے. تو یہ لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو یہ جو امام کے زمانے میں حجر اسود نے گواہی دی، یہی معجزہ امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا. لہٰذا اب ہم کو جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ہم کو کسی خواب، کسی استخارے، کسی جو ہے وہ آلتو فالتو چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے کہ یہ نشانی ہے نہیں ہے. آج ہو رہا ہے، دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ کہ بھئی یہ نشانی ہے وہ نشانی نہیں. ہمیں ان نشانیوں کی طرف جانا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہے. اور ان معجزوں میں سے ایک آخری نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑی نشانی، معجزہ نما نشانی رجعت ہوگی. یعنی امام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ واپس آئیں گے. جناب عیسیٰ کی ہم نے بات کر دی آپ سے، لیکن پچھلے رمضان یہیں پر اسی ممبر پہ مسجد مجھے یاد آ رہا ہے کہ رجعت کے بارے میں 2-3 جلسے گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور وہ نشانیاں ہیں امام کے ظہور کی، یعنی امام کی حقانیت کی، نہ ظہور کی. ظہور تو پہلے ہو جائے گی. یعنی اگر ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ واقعا ہمارے امام ہے یا نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ کچھ خاصان خدا واپس آئیں گے، جس طریقے سے سلمان محمدی، مالک اشتر، ابو دجان انصاری، مقداد وغیرہ یہ سب واپس آئیں گے. اور یہ جو امام علی کے انصار خاص تھے، وہ اب امام مہدی کے انصار خاص بنیں گے. تو یہ علامات ہوں گی کہ جس کے ذریعے ہم امام وقت کو پہچانیں گے. اور امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ امام کا یہ ہوگا کہ امام منتقم خون جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام، امام زمانہ جب آئیں گے تو آنے کے بعد جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام اپنی جد ماجدہ، اپنی ماں جناب سیدہ کے خون کا بدلہ لیں گے. لہٰذا یہ جو روایات میں موجود ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں ائمہ علیہ السلام نے روایات کے ذریعے جذبہ رکھا ہے کہ تمہارے امام جب آئیں گے تو جو تمہارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے تمہاری ماں سیدہ کے قتل کی، امام حسین کے قتل کی، تو وہ انتقام امام آ کے لیں گے. لہٰذا متعدد روایات میں ائمہ علیہ السلام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. بعض روایات میں حتی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو آپ نے کچھ آوازیں دی، 3 آوازیں لگائیں. ایک اپنے بابا کو یاد کیا، اپنے بابا کو پکارا، وا محمدا وا ابتا، اے میرے بابا آئیو دیکھیے کیفا تسنا، یہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے میرے ساتھ. اور دوسری آواز لگائی، یا فضہ خذینی، اے فضہ آؤ اور آ کر میری خبر لو. قتل ما فی احشائی، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ محسن شہید ہو گیا. اور تیسری آواز لگائی، این ولدی المہدی، میرا بیٹا مہدی کہاں ہے. بعض علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، امام علی کو آواز نہیں دی چکے امام اس وقت تابع وصیت رسول اکرم ہے، لہٰذا امام کو آواز نہیں دی. لیکن جب امام مہدی کو آواز دی ہے تو امام مہدی بھی کیا کریں؟ امام مہدی اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. یہ جناب سیدہ کا یاد کرنا، بعض تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں، بس میں ایک جملہ عرض کروں گا تاکہ اذہان آپ کے محظوظ ہو جائیں، دل آپ کے محظوظ ہو جائیں محزون، اور آنکھوں میں سے ایک اشک نکل آئے، بس ہماری دنیا اور آخرت کی کافی ہے. ایک جملہ اس کے اوپر غور کریے گا. یہ جو امام مہدی اکثر فرماتے ہیں، اور مخصوصاً عاشور کے دن امام کے سامنے جو اپنے جد کا تار تار خون بھرا کرتا ہے اس کو دیکھ کر روتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں. وہ کیوں؟ امام حسین نے، توجہ کریں اس نقطے کی طرف، بڑا دلچسپ یہ نقطہ ذہن میں آیا ہے. امام حسین نے کربلا میں جب آئے، اور تاریخ بتاتی ہے لما صار الحسین فردن فریدا، جب امام حسین بالکل یکا تنہا ہو گئے تو آ کر کیا آواز دی؟ فنادا، آواز دی، ہل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو آ کر میری مدد کرے؟ ہل من معین یعیننی، کیا کوئی ہے جو آ کر امداد کرے؟ ہل من ذاب یذب عن حرم اللہ، کیا کوئی ہے جو آ کر دفاع کرے اہل حرم کا، رسول اکرم کی اولاد کا؟ جب امام نے آواز لگائی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک فرشتہ جو 4000 یا 40,000 ملک کے ساتھ نازل ہوا، جس کا نام تھا منصور، اور کہا کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں. تو امام نے اس کو واپس کر دیا. امام نے واپس کر دیا. امام نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو امام یہ بتائیے کہ آپ پھر یہ آواز استغاثہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟
قابل غور ہے، میں مصائب کی منزل پر ہوں لیکن ایک لمحے فکریہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ قابل غور بات ہے کہ جب امام نے آواز لگائی کیا کوئی ہے مدد کے لیے تو ملائکہ آئے، تو امام نے ملائکہ سے مدد کیوں نہیں لی؟ امام کس کو بلا رہے ہیں؟ تمام انصار تو شہید ہو چکے ہیں، عباس جا چکے ہیں، علی اکبر جا چکے ہیں، اور محمد جا چکے ہیں. مولا آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ مولا کیا خواتین کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. مولا کیا دشمنوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ ان کو بھی نہیں پکار رہے ہیں. پھر مولا کس کو پکار رہے ہیں؟ مولا آج مولا ہم سب کو پکار رہے ہیں. علماء یہی کہتے ہیں کہ مولا نے ہم کو آواز دی ہے کہ ہماری مدد کرو، ہماری نصرت کرو. آج ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین اس آواز پر کہ حل من ناصر ینصرنی. جب ہمارے اور آپ کے جیسے چاہنے والے امام کی اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام نے ہم کو یاد کیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس طرح بی بی زہرا نے مہدی کو یاد کیا اسی طریقے سے امام حسین نے کربلا میں اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا ہے. امام مہدی کو یاد کر رہے ہیں، حل من ذاب یذب عن حرم اللہ. امام وقت کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ امام کیا کرے؟ وہ امام کیا کرے کہ جس کو ابھی اذن ظہور نہیں ہے، وہ امام بس اشک بہا سکتے ہیں، خون کے آنسو رو سکتے ہیں اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، اے میرے جد امام حسین، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر سے اپنی جان نثار کر دیتے. اور امام اپنے اس خیمے میں بیٹھ کر آج جو ہم سن کر گریا کرتے ہیں وہ امام دیکھتے ہیں اور گریا کرتے ہیں. اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ لَأَنْدُبَنَّكَ عَلَيْكَ بَدَلَ الدِّمَاءِ دِمَاء، کہ میں اے آقا آپ کی مصیبت پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. اجرکم اللہ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری ان آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. پروردگارہ ہماری جوان نسل کو اس پرآشوب زمانے سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں میں محمد اور آل محمد کی مودت اور مودت کو برقرار رکھ. پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.